تریپولی کے صلیبی بادشاہ ریمانڈ کی طرف ایک ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے کہ وہ السالی کی مدد کو آئے۔ دوسرے ہی دن لڑکی نے ماجد حجازی کو بتایا، میں نے رات کو شراب پلا کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت سی باتیں کی اور اس سے کہا کہ تم لوگ بزدل ہو جو دمشق سے بھاگ کر حلب میں پناہ لی۔ کوئی مسلمان حکمران کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا جو صلاح الدین ایوبی نے کی ہے۔ ایسی بہت سی باتیں کی تو وہ بھڑک اٹھا اور میرے ساتھ بیہودہ حرکتیں کرتے ہوئے بولا، ایوبی چند دنوں کا مہمان ہے۔ فدائی قاتلوں کے مرشد شیخ سنان سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا بندوبست کرے اور منہ مانگا انعام لے۔ وہ اپنے تجربہ کار آدمی دمشق بھیج رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اپنی فوج کی تیاری کے لیے بہت وقت مل جائے گا کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے، پہاڑی علاقوں میں برف پڑنے لگی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صحرائی فوج کو اتنی سردی اور برف میں نہیں لڑا سکے گا۔ یہ ابتدا تھی۔ شراب اور عورت ایک مرد کے سینے سے راز نکلوا رہی تھی۔ لڑکی نے ہر رات خاوند سے دن بھر کی کارگزاری معلوم کرنی شروع کر دی اور یہ راز ماجد حجازی کے سینے میں محفوظ ہوتے چلے گئے۔ ایک روز خاوند نے ماجد سے کہا، مجھے ملازموں نے تمہارے متعلق ایک قابل اعتراض بات بتائی ہے۔ ماجد کانپ اٹھا، وہ سمجھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، مگر خاوند نے کہا، تم میری بیوی کو ورغلا رہے ہو، میری غیر حاضری میں تم اس کے پاس بیٹھے رہتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے مقابلے میں تم خوبرو اور جوان بھی ہو، میری بیوی تمہیں پسند کر سکتی ہے، مگر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماجد حجازی نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے، لیکن اس کے دل میں وہم پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے بھی یہی بات کہی اور اس پر پابندی عائد کر دی کہ وہ ماجد حجازی سے نہیں مل سکتی۔ ماجد حجازی ابھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس سے ابھی وہاں کا پورا منصوبہ نہیں ملا تھا۔ اس نے لڑکی کے خاوند کی ڈانٹ سہ لی اور اس کی دھمکیوں سے اپنے اوپر مصنوعی خوفداری کی کیفیت بھی طاری کر لی۔ اس کی منت سماجت بھی کی۔ اس شخص نے اسے معاف تو کر دیا لیکن اس روز 6 باڈی گارڈ لے آیا۔ اس دور میں امیر کبیر لوگ اپنے گھر میں باڈی گارڈ رکھنے کو عزت کی نشانی سمجھتے تھے۔ اس آدمی نے ماجد حجازی سمیت 7 باڈی گارڈ رکھ لیے اور ان میں سے ایک کو کمانڈر بنا دیا۔ اس کمانڈر نے ماجد کو یہ خصوصی حکم سنایا کہ وہ چونکہ آقا کی نظروں میں مشتبہ ہے اس لیے وہ مکان سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی بیوی سے مل بھی نہیں سکتا اور بات چیت بھی نہیں کر سکتا۔ ماجد نے تسلیم کر دیا اور اس نے ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے مر گیا ہو۔ 2-3 راتیں ہی گزری ہوں گی۔ آدھی رات کے وقت یہ لڑکی باہر نکلی۔ بڑے دروازے پر ایک باڈی گارڈ پہرے پر کھڑا تھا۔ لڑکی نے اس سے آقاؤں کے جلال اور رعب سے پوچھا، تم یہیں کھڑے رہتے ہو یا مکان کے ارد گرد چکر بھی لگاتے ہو؟ اس نے کچھ جواب دیا تو لڑکی نے کہا، تم نئے آدمی ہو، ہمارے دمشق والے محافظ بہت ہوشیار اور چوکس تھے، تم اگر یہاں نوکری کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس طرح ہوشیار اور چوکس بننا پڑے گا۔ آقا بڑی سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ پہرے دار نے احترام سے سر جھکا لیا۔ لڑکی باڈی گارڈوں کو دیکھنے نکلی تھی۔ وہ ان 2 خیموں کی طرف چل پڑی جن میں دوسرے باڈی گارڈ سوئے ہوئے تھے۔ 2 دروازے والے پہرے دار نے دوڑ کر کمانڈر کو جگایا اور بتایا کہ مالکہ معائنے کے لیے آئی ہے۔ کمانڈر گھبرا کر اٹھا اور لڑکی کے آگے جھک گیا۔ لڑکی نے اسے بھی ہدایت دی اور ایک خیمے کے آگے رک کر بلند آواز سے باتیں کرنے لگی۔ ماجد حجازی اسی خیمے میں سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ باہر آ گیا۔ لڑکی نے اس سے یوں بات کی جیسے اسے اچھی طرح جانتی ہی نہ ہو۔ اس سے پوچھا، تم شاید پہلے والے محافظ ہو؟ ماجد نے تعظیم سے جواب دیا تو لڑکی نے کمانڈر سے کہا، اس آدمی کو جلدی تیار کرو، یہ میرے ساتھ قصر سلطنت تک جائے گا، 2 گھوڑے فوراً تیار کرو۔ اگر آقا آپ کے متعلق پوچھیں تو میں کیا جواب دوں؟ کمانڈر نے پوچھا۔ میں سیر سپاٹی کے لیے نہیں جا رہی، لڑکی نے حکم کے لہجے میں کہا۔
آقا کے ہی کام سے جا رہی ہوں، حکومت کے کاموں میں دخل مت دو، جاؤ 2 گھوڑے تیار کرو۔ کمانڈر نے ایک آدمی کو استبل کی طرف دوڑا دیا۔ ماجد حجازی تلوار سے مسلح ہو کر تیار ہو گیا تھا۔ لڑکی اسے استبل کی طرف لے گئی۔ کمانڈر کو اس لڑکی کے خاوند نے بتا رکھا تھا کہ ماجد پر نظر رکھے اور اسے گھر کے اندر نہ جانے دے۔ اب لڑکی نے ہی ماجد کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ کمانڈر نے دیکھا کہ وہ دونوں استبل کی طرف چلے گئے تو وہ دوڑ کر اندر لڑکی کے خاوند کو اطلاع دینے چلا گیا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ خاوند کو معلوم ہے کہ اس کی بیوی مشتبہ باڈی گارڈ کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ لڑکی کو روک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی مالکن تھی۔ وہ اندر گیا اور ڈرتے ڈرتے اپنے آقا کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر قندیل جل رہی تھی اور کمرہ شراب کی بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آقا کو دیکھا۔ وہ بستر پر اس طرح پڑا تھا کہ اس کا سر اور بازو پلنگ سے لٹک رہا تھا۔ ایک خنجر اس کے سینے میں اترا ہوا تھا۔ اس کے سینے پر خنجر کے کئی زخم تھے۔ کمانڈر نے اس کی نبض دیکھی، وہ مرا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ ماجد حجازی کو لڑکی بتا چکی تھی کہ اس نے اپنے خاوند سے سارا منصوبہ معلوم کر لیا ہے اور اب اس منصوبے پر عمل شروع ہو رہا ہے۔ اس نے خاوند کو روزمرہ کی طرح شراب پلائی اور اتنی پلائی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر آ سکتی تھی لیکن انتقام کے جذبے نے اسے پاگل کر دیا۔ اس نے اسی کے خنجر سے اس کا سینہ چھلنی کر دیا۔ خنجر اس کے سینے میں ہی رہنے دیا۔ ماجد حجازی گھبرایا نہیں۔ وہ تو ہر لمحہ کسی نہ کسی اچانک پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے لڑکی کے اس اقدام کو سراہا اور اسے کہا کہ وہ اطمینان سے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ وہ جو ہی گھوڑوں پر سوار ہونے لگے، رات کی خاموشی میں ایک آواز بڑی ہی بلند سنائی دینے لگی، گھوڑے نہ دینا، انہیں روک لو، وہ آقا کو قتل کر کے جا رہی ہے۔ 6 کے 6 باڈی گارڈ تلواریں اور برچیاں اٹھائے باہر آ گئے۔ ماجد اور لڑکی گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ انہیں اسی راستے سے گزرنا تھا جہاں باڈی گارڈ تھے۔ ماجد نے لڑکی سے کہا کہ وہ گھوڑ سواری نہیں کر سکتی تو اس کے گھوڑے پر پیچھے بیٹھ جائے، گھوڑا سرپٹ دوڑانا پڑے گا۔ لڑکی نے خود اعتمادی سے کہا کہ وہ گھوڑا دوڑا سکتی ہے۔ ماجد نے اسے کہا کہ وہ گھوڑا اس کے پیچھے رکھے۔ ماجد نے تلوار نکال لی۔ ادھر باڈی گارڈوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور وہ استبل کی طرف دوڑتے آ رہے تھے۔ ماجد نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے لڑکی نے بھی گھوڑا دوڑا دیا۔ کمانڈر کی آواز گرجی، رک جاؤ، مارے جاؤ گے۔ چاندنی رات تھی۔ ماجد نے دیکھ لیا کہ باڈی گارڈ برچیاں اوپر کیے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے گھوڑے کا رخ ان کی طرف کر دیا اور آگے ہو کر تلوار گھمانے لگا۔ گھوڑے کی رفتار اس کی توقع سے زیادہ تیز تھی۔ 2 باڈی گارڈ اس کے سامنے آ گئے اور گھوڑے تلے کچلے گئے۔ ایک برچی اس کی طرف آئی جو اس نے تلوار کے وار سے بیکار کر دی۔ کمانیں نکالو، کمانڈر نے چلا کر کہا۔ باڈی گارڈ تجربہ کار معلوم ہوتے تھے۔ ذرا سی دیر میں 2 تیر ماجد حجازی کے قریب سے گزر گئے۔ اس نے گھوڑا دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا تاکہ تیر انداز نشانہ نہ لے سکے۔ اتنے میں وہ تیروں کی زد سے نکل گئے۔ اب خطرہ یہ تھا کہ باڈی گارڈ گھوڑوں پر تعاقب کریں گے لیکن اسے پکڑے جانے کا ڈر نہیں تھا کیونکہ گھوڑوں پر زینے کسنے کے لیے جو وقت صرف ہونا تھا وہ اس کے لیے دور نکل جانے کے لیے کافی تھا، اور ہوا بھی یہی۔ آبادی سے دور نکل جانے تک اسے تعاقب میں آتے گھوڑوں کی آوازیں سنائی نہ دی۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ اب گھوڑا اس کے پہلو میں کر لے۔ لڑکی کا گھوڑا جب اس کے پہلو میں آیا تو ماجد نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ گھبرائی یا ڈری تو نہیں۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لڑکی نے اسے دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ بلند آواز سے سنانا شروع کر دیا کہ اس نے کون سا راز اپنے خاوند سے حاصل کیا ہے۔ ماجد نے اسے کہا کہ آگے چل کر رکیں گے تو ساری بات سنوں گا، لیکن لڑکی بولتی رہی۔ ماجد نے جب بارہا اسے کہا کہ چپ ہو جائے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، تو لڑکی نے کہا
پھر رک جاؤ، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکوں گی۔ ماجد ابھی رکنا نہیں چاہتا تھا اور لڑکی بولتی جا رہی تھی۔ آخر لڑکی نے ہاتھ لمبا کر کے ماجد کے گھوڑے کی باگیں پکڑ لی، اس کے لیے اس سے آگے جھکنا پڑا۔ تب ماجد نے دیکھا کہ لڑکی کے دوسرے پہلو میں تیر اترا ہوا ہے۔ ماجد نے فوراً گھوڑا روک لیا۔ یہ تیر مجھے وہیں لگ گیا تھا، لڑکی نے کہا۔ میں اس لیے تمہیں دوڑتے گھوڑے سے اصل بات سنا رہی تھی کہ مرنے سے پہلے یہ راز تمہیں دے دوں۔ ماجد حجازی نے اس سے گھوڑے سے اتارا اور زمین پر بیٹھ کر اس سے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے تیر کو ہاتھ لگایا، وہ خاصا اندر چلا گیا تھا، نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ جرا کا کام تھا جو پٹھا چیر کر تیر نکال سکتا تھا۔ اس سے رہنے دو، میری بات سن لو، لڑکی نے کہا، اور اس نے ماجد کو سارا منصوبہ سنا دیا جو اس نے خاوند سے سنا تھا۔ میرا خیال ہے یہ شک کسی کو نہیں ہوگا کہ ہم کوئی راز لے کر حلب سے بھاگے ہیں۔ وہ منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ محافظوں تک کو معلوم ہے کہ میرے خاوند کو شک ہے کہ میرے اور تمہارے درپردہ تعلقات ہیں۔ وہ یہی کہیں گے کہ میں تمہارے ساتھ محبت کی خاطر بھاگی ہوں۔ لڑکی ساری بات سنا چکی تو اس نے ماجد کا ماتھا چوم کر کہا، اب سکون سے مر سکوں گی، اور اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ ماجد نے دوسرے گھوڑے کو اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا، لڑکی کو اپنے گھوڑے پر ڈال کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور اس سے ایسی پوزیشن میں ساتھ لگا لیا کہ تیر اسے تکلیف نہ دے، مگر تیر اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ جب دمشق میں اپنے کمانڈر حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچا، اس وقت لڑکی کو شہید ہوئے کم و بیش 12 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اس نے قصر حلب کا تمام تر منصوبہ سنا کر بتایا کہ یہ کارنامہ اس لڑکی کا ہے۔ حسن بن عبداللہ اسی وقت ماجد حجازی اور لڑکی کی لاش کو صلاح الدین ایوبی کے پاس لے گیا۔ ماجد حجازی نے بتایا کہ لڑکی کیا تھی اور اس باپ نے کس طرح ایک جاگیردار کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ ماجد نے لڑکی کی ساری باتیں سلطان ایوبی کو سنائی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ لڑکی کا باپ بھی دمشق سے بھاگ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کی لاش نور الدین زنگی کی بیوہ کے حوالے کر دی اور حکم دیا کہ لڑکی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے۔ لڑکی نے مرنے سے پہلے ماجد حجازی کو جو منصوبہ بتایا تھا وہ مختصراً یوں تھا کہ سلطان الملک الصالح تمام مسلمان مملکتوں کی امراء کو سلطان ایوبی کے خلاف متحد کر رہا تھا اور ان کی فوجوں کو ایک کمانڈر کے تحت لانا چاہتا تھا۔ تریپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ کو مدد کے لیے آمادہ کرایا گیا تھا۔ یہ لڑکی جو نئی خبر لائی تھی یہ تھی کہ ریمانڈ اپنی فوج کو اس طرح استعمال کرے گا کہ مصر اور شام کے درمیان سلطان ایوبی کے لیے رسد اور کمک کے راستے روک دے گا۔ اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ سلطان ایوبی جنگ کی صورت میں مصر سے کمک منگوائے گا۔ اس کے علاوہ ریمانڈ سلطان ایوبی کو گھیرے میں لینے کے لیے اپنے تیز رفتار سوار دستے حرکت میں رکھے گا۔ ضرورت محسوس ہوئی تو ریمانڈ دوسرے صلیبی حکمرانوں کو بھی مدد کے لیے بلا لے گا۔ حسن بن صبا کے پیروکار فدائیوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا سودا طے کر لیا گیا تھا۔ فدائی فوری طور پر دمشق پہنچ رہے تھے۔ اس تمام تر منصوبے کا ہر حصہ اہم تھا، لیکن سلطان ایوبی نے اس کے جس حصے پر زیادہ توجہ دی وہ یہ تھا کہ دشمن سردیوں کا موسم گزر جانے کے بعد جنگ شروع کرے گا۔ ان علاقوں میں سردی زیادہ پڑتی تھی، بارشیں ہوتی تھی اور بعض جگہوں پر برف بھی پڑتی تھی۔ ایسے موسم میں جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی اور نہ ہی کبھی لڑی گئی تھی۔ یہاں جس نے بھی حملہ کیا کھلے موسم میں کیا۔ لڑکی کی حاصل کی ہوئی معلومات کے مطابق منصوبے میں شامل کیا گیا تھا کہ فوجیں قلعہ بند ہو جائیں، فوجوں کی نفری میں اضافہ کیا جائے اور حملے کی تیاری کی جائے۔ موسم کھلتے ہی ان فوجوں کو شام پر حملہ کرنا تھا۔ صلیبی حکمران ریمانڈ کو جنگی مدد کا معاوضہ پیش کیا گیا تھا جو سونے کے سکوں کی صورت میں تھا۔ ریمانڈ نے شرط پیش کی تھی کہ اس سے یہ معاوضہ پہلے ادا کر دیا جائے۔ الصالح کے حواری عمرا نے فیصلہ کیا کہ معاوضہ فوراً بھیج دیا جائے۔ مسلمانوں کی بد نصیبی۔
سلطان ایوبی نے آہ لے کر کہا، آج مسلمان کفار کے کندھے سے کندھا ملا کر اسلام کے خلاف اٹھے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اس سے زیادہ اور اذیت کیا ملے گی؟ قاضی بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں، میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اتنا جذباتی کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا جب اسے بتایا گیا کہ سلطان الصالح، جسے اسلام کی عظمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان امراء مل کر اس کے اس عزم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال کر سلطنت اسلامیہ کو وسعت دی جائے۔ آنسو بھی آ گئے تھے، وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، رک گیا اور ایسے جوش میں بولا جس میں جذباتیت زیادہ تھی، کہنے لگا، یہ ہمارے بھائی نہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ اگر مرتد بھائی کا قتل گناہ ہے تو میں یہ گناہ کروں گا، اگلے جہان دوزخ کی آگ قبول کر لوں گا، لیکن اس جہاں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ میرا ضمیر پاک ہے۔ اس حکومت پر لعنت، اس حکمران پر لعنت جو کفار سے دوستی کے معاہدے کرے اور کفار سے مدد مانگے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب دولت اور حکومت کا لالچ ہے۔ یہ لوگ ایمان نیلام کر کے حکومت کا نشہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا، وہ سردی میں نہیں لڑنا چاہتے، وہ برفانی دیواروں میں لڑنے سے ڈرتے ہیں۔ میں سردی میں لڑوں گا، برف سے لدی چوٹیوں پر اور یخ دریاؤں میں لڑوں گا۔ صلاح الدین ایوبی حقیقت پسند تھا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ جنگ کے متعلق اس نے کبھی نعرہ نہیں لگایا تھا۔ وہ دو ٹوک ہدایات دیا کرتا تھا، ہر دستے کے کماندار کو دفتر میں کاغذ پر لکیریں ڈال کر اور میدان جنگ میں زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ کر ہدایات دیا کرتا تھا، مگر اس دن اس سے اپنے اوپر قابو نہیں رہا۔ اس نے ایسی باتیں بھی کہہ دیں جو وہ عام محفل میں نہیں کہا کرتا تھا۔ وہ شاید یہ جانتا تھا کہ اس محفل میں فوج کے قابل اعتماد سالاروں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ توفیق جواد، سلطان ایوبی نے دمشق کی فوج کے سالار جواد سے کہا، میں ابھی تک نہیں جان سکا کہ تمہاری فوج سردیوں میں لڑ سکے گی یا نہیں۔ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں رات کو چھاپا ماروں کو ایسی جگہوں پر چھاپے مارنے کے لیے بھیجوں گا جہاں انہیں دریا میں سے گزر کر جانا پڑے گا، بارش بھی ہوگی اور برف بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ میری فوج میں جذبہ ہے، سالار توفیق نے کہا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ فوج میرے ساتھ ہے، الصالح کے ساتھ بھاگ نہیں گئی۔ میرے سپاہی جنگ کی غرض و غایت کو سمجھتے ہیں۔ اگر سپاہی میں جذبہ ہو اور وہ جنگ کی غرض و غایت کو سمجھتا ہو تو وہ جلتے ہوئے ریگستان میں بھی لڑ سکتا ہے اور جمی ہوئی برف پر بھی۔ سلطان ایوبی نے کہا، اللہ کے سپاہی کو نہ ریگزار کی تپش روک سکتی ہے نہ برف کی یخ سردی۔ اس نے محفل کے حاضرین پر نگاہ دوڑائی اور کہا، تاریخ شاید مجھے پاگل کہے گی، لیکن میں اس فیصلے سے ٹل نہیں سکتا کہ میں دسمبر کے مہینے میں جنگ شروع کروں گا۔ اس وقت موسم سرما کا عروج ہوگا، پہاڑیوں کا رنگ سفید ہوگا، یخ جکھڑ چل رہے ہوں گے اور راتیں ٹھٹھر رہی ہوں گی۔ کیا تم سب میرے اس فیصلے کو قبول کرو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ وہ اپنے سلطان کا ہر حکم بجا لائیں گے۔ تب اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ ایسے احکام دینے لگا جن میں جذبات کا عمل دخل نہیں تھا۔ اس نے کہا، آج ہی رات سے تمام فوج اس حالت میں جنگی مشقیں کریں گی کہ ہر ایک فرد سالار سے سپاہی تک کپڑوں کے بغیر ہوگا، صرف کمر جامہ پہنا جائے گا جس کی لمبائی گھٹنوں تک ہوگی، باقی جسم ننگا ہوا ہوگا۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد تمام فوج کپڑے اتار کر باہر نکل جایا کرے گی۔ یہاں قریب ہی جھیلیں ہیں، فوج کو ان میں سے گزارا جائے گا۔ میں تمہیں اس تربیتی منصوبے کی تفصیلات دوں گا
تمام طبیب فوج کے ساتھ ہوں گے۔ ابتدا میں سپاہی ٹھنڈ سے بیمار پڑ جائیں گے۔ طبیب فوراً اس جگہ انہیں گرم کپڑوں میں لپیٹ کر اور آگ کے قریب لٹا کر علاج کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ بیماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی۔ دن کے وقت طبیب سپاہیوں کا معائنہ کرتے رہیں گے۔ اگر طبیبوں کی تعداد کم ہو تو مصر سے بلا لو، یہاں سے یہ ضرورت پوری کر لو۔ یہ نومبر 1174 کا آغاز تھا۔ رات کو سردی خاصی زیادہ ہو جاتی تھی۔ سلطان ایوبی نے راتوں کو ٹریننگ کا پروگرام مرتب کر لیا اور اپنے سالاروں اور جونیئر کمانڈروں کو بلایا۔ اس نے مختصر سا لیکچر دیا۔ اب تم جس دشمن سے لڑو گے اس سے دیکھ کر تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آنے سے گریز کریں گی، کیونکہ تمہارا دشمن بھی اللہ اکبر کے نعروں سے تمہارے سامنے آئے گا۔ اس کے علم پر بھی وہی چاند تارا ہے جو تمہارے علم پر ہے، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے جو تم پڑھتے ہو۔ تم انہیں مسلمان سمجھو گے مگر وہ مرتد ہیں۔ وہ اپنی نیاموں میں صلیب کی تلواریں لا رہے ہیں، ان کی ترکش میں صلیب کے تیر ہیں۔ تم ایمان کے پاسبان ہو، وہ ایمان کے بیوپاری ہیں۔ خود ساختہ سلطان الصالح بیت المال کا سونا اور خزانہ ساتھ لے گیا ہے، اور اس نے قوم کی یہ دولت تریپولی کے صلیبی حکمران کو اس مقصد کے لیے دے دی ہے کہ وہ اس سے جنگی مدد دے کر تمہیں شکست دے۔ یہ شکست تمہاری نہیں، اسلام کی شکست ہوگی۔ یہ خزانہ قوم کا ہے، قوم کی دی ہوئی زکوٰۃ کا ہے۔ یہ خزانہ شراب اور عیاشی میں بہہ رہا ہے، اور اس خزانے سے کفار کے ساتھ دوستانے گانٹے جا رہے ہیں۔ کیا تم خزانے کے چور کو اپنا سلطان تسلیم کرو گے؟ نہیں نہیں کے ساتھ کچھ آوازیں لعنت لعنت کی بھی سنائی دی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے جن اصولوں پر مصر کی فوج تیار کر لی ہے وہی اصول تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ دشمن کے انتظار میں اپنے گھروں میں نہ بیٹھے رہو۔ یہ کوئی اصول نہیں کہ دشمن حملہ کرے تو تم حملہ روکو۔ تمہیں یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو، جنگ نہ ہو تو جنگ کی تیاری میں مصروف رہو۔ جو ہی تمہیں پتہ چلے کہ دشمن تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس پر حملہ کر دو۔ یاد رکھو، جو مسلمان نہیں وہ تمہارا دوست نہیں۔ کافر تمہارے قدموں میں آ کر سجدہ کرے تو بھی اس سے اپنا دوست نہ سمجھو۔ دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ سلطنت اسلامیہ اور قوم کی آبرو کے پاسبان تم ہو۔ اگر تمہارے حکمران بےغیرت ہو جائیں، قوم بدکاری میں تباہ ہو جائے اور دشمن غالب آ جائے تو آنے والی نسلیں کہیں گی کہ اس قوم کی فوج نااہل اور کمزور تھی۔ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا کہ حکمرانوں کی بدعمالیاں فوج کے حساب میں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ فتح و شکست کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ حکمرانوں کی عیش پسندی اور مفاد پرستی فوج کو کمزور کر چکی ہوتی ہے، پھر شکست کی ذمہ داری فوج کے کندھوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ تم ابھی سے اپنے خلیفہ اور حکمرانوں کو ٹھکانے لگا دو جو تمہاری اور قوم کی ذلت و رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ میں جس جنگ کی تیاری کر رہا ہوں وہ کیسی ہوگی، صرف یہ جانتا ہوں کہ وہ بڑی ہی سخت جنگ ہوگی۔ جنگ ان معنوں میں کہ میں تمہیں انتہائی دشوار حالات میں لڑا رہا ہوں۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ تمہاری تعداد کم ہوگی۔ اس کمی کو تم جذبے اور ایمان کی قوت سے پورا کرو گے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ دشمن کے جاسوس ان کے درمیان موجود ہیں اور ان جاسوسوں کا طریقہ کیا ہے۔ اور تم یہ مت سوچو کہ صلاح الدین ایوبی مسلمان ہے۔ خلیفہ کا درجہ پیغمبر جتنا ہوتا ہے۔ نجم الدین ایوب کے اس مرتد بیٹے نے خلیفہ کو قصر خلافت سے نکال دیا ہے اور شام پر غاصبانہ قصبہ کر کے مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اگر تم خدا کے قہر سے بچنا چاہتے ہو، زلزلوں اور طوفانوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو صلاح الدین ایوبی کو شرمناک شکست دے کر سلطنت کی گدی بحال کرو۔ یہ آواز ایک امیر کی تھی
جو حلب میں اپنی فوج کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ اس نے کہا، سردیوں کا موسم نکل جائے گا تو ہم دمشق پر حملہ کریں گے۔ اس دوران ہم فوج میں اضافہ کریں گے اور تم جنگ کی تیاری کرتے رہو گے۔ اس تخریب کاری کے بغیر جنگ جیتنا بہت مشکل ہے۔ یہ آواز صلیبی فوج کے ایک مشیر کی تھی جسے ریمانڈ نے الصالح کے پاس بھیجا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم تمہارے کسی شہر میں آ کر نہیں لڑیں گے، ہم مصر سے آنے والی کمک کو روکیں گے اور موقع دے کر سلطان ایوبی کو کہیں گھیرے میں لے لیں گے۔ آپ کی فوج دمشق پر حملہ کرے گی۔ سردیوں کے موسم میں نہ آپ حملہ کر سکتے ہیں نہ صلاح الدین ایوبی۔ آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قوم آپس میں لڑنے سے گریز کرے گی۔ آپ ان علاقوں میں جو آپ کے قبضے میں ہیں اپنی قوم کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکائیں۔ اس کا بہترین حربہ آپ کا مذہب اور قرآن ہے۔ اس مقصد کے لیے مذہب، قرآن اور مسجد کو استعمال کرے۔ ہم نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ مذہب کے نام پر جلدی بھڑکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری مدد کریں تو ہم آپ کو یہ تخریب کاری دمشق میں بھی کر کے دکھا دیں گے۔ یہ دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ 5 سال گزر گئے ہیں، ہم سے ابھی صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہوا۔ یہ آواز فدائی قاتلوں یعنی حشیشین کے مرشد شیخ سنان کی تھی۔ وہ ان فدائیوں سے جنہیں سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیج رہا تھا کہہ رہا تھا، ایوبی پر ہمارے 4 حملے ناکام ہو چکے ہیں، ناکام بھی ایسے کہ ہمارے آدمی مارے گئے اور زندہ بھی پکڑے گئے۔ حسن بن صبا کی روح مجھ سے جواب مانگ رہی ہے، کیا تم اس سے زہر نہیں دے سکتے؟ کہیں چھپ کر اسے تیر کا نشانہ نہیں بنا سکتے؟ کیا تم اپنی موت سے خوفزدہ ہو گئے ہو؟ کیا تم اپنے حلف کو بھول گئے ہو؟ میں اب نہیں سننا چاہتا کہ صلاح الدین ایوبی ابھی زندہ ہے۔ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، ایک فدائی نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے اس کی تائید کی۔ سلطان ایوبی کی جو فوج مصر میں تھی، اس کی کمان سلطان ایوبی کے بھائی العادی کے پاس تھی۔ سلطان ایوبی اس سے یہ حکم دے آیا تھا کہ بھرتی تیز کر دے اور جنگی مشقیں جاری رکھے۔ اس نے العادی کو سوڈان کی طرف سے خبردار کیا اور اسے بتایا کہ سوڈان کی طرف سے معمولی سی بھی فوجی حرکت ہو تو وسیع پیمانے پر جنگی کارروائی کرے، اور سلطان ایوبی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کمک اور رسد تیار رکھے۔ دمشق کی مہم کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کیسی صورتحال پیدا کرے گی۔ اب اس نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے اس سے کمک کی ضرورت تھی۔ جاسوس اور لڑکی نے اسے بتا دیا تھا کہ ریمانڈ مصر اور شام کے درمیان حائل ہو کر سلطان ایوبی کی کمک اور رسد روک لے گا۔ اس اطلاع کے پیش نظر اس نے کمک قبل از وقت منگوا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ضروری سمجھا۔ اس کمک کو سردیوں کی جنگ کی ٹریننگ کی بھی ضرورت تھی۔ اس نے ایک طویل پیغام کے ساتھ ایک قاصد قاہرہ بھیج دیا۔ اس نے العادل کو پیادہ اور سوار دستوں کی تعداد لکھی جو اسے درکار تھی، اور یہ ہدایت بھیجی کہ تمام فوج اکٹھی کوچ نہ کرے بلکہ چھوٹے چھوٹے دستے رات کے وقت ایک دوسرے سے دور دور نقل و حرکت کرے۔ دن کے وقت سفر نہ کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ کمک کے کوچ کو خفیہ رکھا جائے۔ العادل اپنے بھائی کا ہی تربیت یافتہ تھا۔ اس نے پیغام ملتے ہی کمک روانہ کر دی اور اسے خفیہ رکھنے کا یہ انتظام کیا کہ فوج کے چند افراد کو عام مسافروں کے لباس میں اونٹوں پر سوار کر کے اس ہدایت کے ساتھ کمک کے راستے میں بھیج دیا کہ وہ دائیں بائیں دور دور چلتے رہیں اور کوئی مشکوک نظر آئے تو اس کی چھان بین کرے اور ضرورت محسوس ہو تو اسے پکڑ لیں۔ کمک کے دستے چند دنوں بعد دمشق پہنچنے لگے اور سلطان ایوبی نے انہیں بھی رات کی ٹریننگ میں شامل کر دیا۔ اس کے ساتھ نئی بھرتی کا حکم بھی دے دیا۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔